أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق صدق الله العظيم وَأَذِّن فِي النَّاسِ اور آپ اعلان کر دیں لوگوں میں بالحج حج کا یأتو کا آئیں گے وہ لوگ آپ کے پاس رجالاً پیادہ وعلی کل ضامر اور ہر پتلی دبلی اونٹنی پر یأتینا جو آئیں گی وہ اونٹنیاں من کل فج عمیق دور دراز کے راستے سے لیشہدوا منافع لہم تاکہ وہ مشاہدہ کریں اپنے نفع کی چیزوں کا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ اور وہ یاد کریں اللہ کے نام کو فی ایام معلومات معلوم ایام میں معلوم دنوں میں یہ کون کر رہا ہے بھئی ایسا آرام سے بیٹھا کرو فی ایام معلومات اور وہ یاد کریں اللہ کے نام کو معلوم ایام میں علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام اوپر ان چیزوں کے کہ رزق دیا ان کو چوپایوں مویشیوں کی اقسام سے فکلوا منہا پس کھاؤ تم اس میں سے وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اور تم کھلاؤ پریشان حال مصیبت زدہ فقیر تنگ دست کو ثم ليقضوا تفثهم پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنی میل کچیل ولیوفوا نذورهم اور چاہیے کہ وہ پورا کریں اپنی نذروں کو ولیطوفوا بالبیت العتیق اور وہ طواف کریں قدیم گھر کا آزاد گھر کا 3 آیات کریمہ ہم نے پڑھی ہیں پہلی آیت کریمہ کا خلاصہ کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے تو بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی فرشتوں کے ذریعے دوسرے نمبر پر پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے تعمیر ہوئی پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان آیا بیت اللہ کی تعمیر منہدم ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ دوبارہ جائیں اور بیت اللہ کی جو بنیادیں زمین میں اٹی ہوئی ریت کے ٹیلے میں دبی ہوئی ہیں ان کے اوپر پھر نئے سرے سے تعمیر کھڑی کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر شروع کی حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے وہ پتھر لاتے رہے ان کو دیتے رہے اور وہ ان کو ترتیب سے جوڑتے گئے بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی اب بیت اللہ کی تعمیر تو مکمل ہو گئی لیکن اس کو آباد کرنے کے لیے اس کا طواف کرنے کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ اب آپ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں آپ اعلان کر دیں کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا ہے اور اس گھر کا حج کرنا اس کا طواف کرنا آپ لوگوں پر فرض کیا ہے لہذا آپ لوگ آئیں اور اس کا کہ حج ادا کریں یہ اعلان کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے اللہ میری آواز یہاں تک جائے گی قریب تک اور یہاں تو آبادی نہیں ہے تو جہاں تک میری آواز پہنچے گی وہاں تک تو آبادی نہیں اور جہاں دور دراز آبادی ہے تو وہاں میری آواز نہیں پہنچے گی تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ
یہ حج کے ادا کرنے کے لیے لوگوں کو بلانے کی آواز لگانا، پکارنا، یہ آپ کا کام ہے، اور آواز کو پہنچا دینا دنیا کے کونے کونے تک، یہ میرا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں۔ اس دور میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، سیٹلائٹ فون ہے، دنیا کے کسی کونے میں آدمی بات کرتا ہے تو یہاں سب لوگ اس کی بات سنتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کے وہ آلات ہیں جو رب نے لوگوں کو، انسانوں کو دماغ بخشا، انہوں نے یہ آلات مواصلات تیار کیے۔ اب ٹیلی فون کے ذریعے تقریریں بھی ہو رہی ہیں تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تو قادر مطلق ہے۔ یہ جو انسانوں نے بنائے ہیں کہ مشرق میں ایک آدمی بات کرتا ہے، مغرب تک وہ اس کی بات پہنچ رہی ہے، اور وہاں سے وہ ایک مغرب میں بیٹھا ہے، مشرق تک اس کی بات پہنچ رہی ہے، وہ اسی وقت پہنچ رہی ہے، براہ راست انٹرنیٹ کے ذریعے، فون کے ذریعے، سیٹلائٹ فون کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ تو یہ جو آلات ہیں یہ تو وہ ہیں جو انسانوں نے ایجاد کیے ہیں، اور انسانوں کو یہ قدرت، یہ دماغ، یہ ذہانت، ذکاوت رب نے دی ہوئی ہے۔ تو اللہ تو قادر مطلق ہیں، وہ تو قادر مطلق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پھر اب آگے 3 روایات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کے تعمیر کی تھی، اسی پتھر کے اوپر وہ کھڑے ہوئے۔ پتھر جیسے وہ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت بلند ہوتا تھا، ایسے اللہ کے امر سے بلند ہو گیا، اور وہ بلندی پر کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا، ہر طرف چہرہ کر کے، دائیں بائیں آگے پیچھے، اور اب تعالیٰ نے وہ پوری دنیا کے کونے کونے تک آواز پھیلا دی۔ پھر یہ نہیں کہ جو اس وقت انسان زندہ تھے صرف ان تک پہنچائی، نہ بلکہ جو لوگ اس وقت اپنے ماؤں کے رحموں میں تھے ان تک بھی آواز پہنچی، اور جو لوگ ذرات کی صورت میں، مادے کی صورت میں اپنے آبا کی پشت میں، ریڑھ کی ہڈی میں، صلب میں تھے، وہاں بھی آواز پہنچی، اور جن ارواح نے قیامت تک پیدا ہونا ہے اس سب تک رب تعالیٰ نے اپنے قدرت سے آواز پہنچا دی۔ پھر جنہوں نے آگے اس آواز پر لبیک اللہم لبیک، میں حاضر اے اللہ میں حاضر، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی آواز دی تھی کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا ہے، یعنی مجھے بنانے کا حکم کیا، وہ ہم نے تعمیر کر دیا۔ رب تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا ہے اور اس گھر کا آپ لوگوں پر حج فرض کیے ہے، لہذا تم لوگ آؤ اور اللہ کے گھر کا حج ادا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز ہے، اللہ بلا ہے، اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے اور آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی اپنی آواز تو نہیں دی، انہوں نے تو اللہ کا پیغام دیا، اس لیے انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، میں حاضر اے میرے رب میں حاضر۔ جن لوگوں نے، جن ارواح نے لبیک کہا تھا، قیامت تک ان انسانوں نے جنہوں نے کہا تھا ان کو حج نصیب ہوتا رہے گا، اور جن کو نصیب نہیں ہے وہ باوجود اس کے کہ کئی سال تک وہاں سعودیہ میں رہے، آس پاس کے ملکوں میں رہے، خود حرم مکہ کے اندر بھی رہے، کئی سال تک ہوٹلوں پر مزدوری کرتے رہے، حج نہیں نصیب ہوا۔ اور جن کو نصیب میں ہے تو اللہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ تفسیروں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ محمد بن یاسین ایک آدمی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے طواف کے دوران طواف ایک آدمی ان کے ساتھ والے ان سے ملے، تو انہوں نے پوچھا کہ بات چیت کوئی شروع ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کتنے سفر کرنے کے بعد، کتنے ماہ چلنے کے بعد یہاں پہنچے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں خراسان سے آیا ہوں۔ خراسان کہتے ہیں یہ افغانستان کا علاقہ اور کچھ ایران کا علاقہ، درمیان کا علاقہ، جیسے ہمارا پنجاب مشترک ہے، کچھ ادھر انڈیا میں ہے، کچھ ادھر ہے، یہ جیسے پنجاب اسی طریقے سے خراسان ہے، کچھ اس طرف ہے، کچھ اس طرف ہے۔ انہوں نے کہا میں خراسان سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کتنا ماہ چلنے کے بعد؟ انہوں نے کہا بس آرام سے چلتے رہے، ٹھہرتے بھی رہے، تو 4 ماہ کے بعد یہاں میں پہنچ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا ماشاءاللہ، پھر تو آپ اللہ کے پڑوس میں رہتی ہیں،
انہوں نے کہا آپ کتنا وقت کے بعد پہنچے؟ انہوں نے کہا میں مسلسل 5 سال چلتا رہا ہوں، 5 سال پیدل چلتا رہا ہوں، پھر کہیں ٹھہر گیا، کوئی مزدوری 2-4 دن کر لی، پھر اپنا خرچہ بنا لیا، پھر راستہ معلوم کرتے رہے، پھر کس طرف سے جانا ہے، پھر چلتے رہے، 5 سال مسلسل میں چلا ہوں یہاں پر۔ اب اللہ تعالی نے ہمارے لیے تو آسانی فرما دی، لیکن ہم بے قدر لوگ ہیں، نہ قدر لوگ ہیں۔ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور اس عظیم عبادت کو، عظیم روحانیت کے مرکز کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، ہم بے قدر ہیں۔ ورنہ اب تو اللہ کا فضل ہے، چند ٹکے خرچ کرو، دروازے سے گاڑی اٹھاتی ہے، ایئرپورٹ پر لے جاتی ہے، ایئرپورٹ سے جہاز اٹھاتا ہے، اگلے ایئرپورٹ پر، اگلے ایئرپورٹ سے اگلے ایئرپورٹ تک، وہیں سے پھر گاڑی اٹھاتی ہے، حرم مکہ بلڈنگ تک پہنچا دیتی ہے، وہاں سے آرام سے حج کر کے آ سکتے ہیں۔ اسی طرح مکہ سے مدینہ جائے، چند ٹکے، پیسے کیا ہیں، کیا ہیں پیسے، کیا ہیں پیسے، چند ٹکے خرچ کرو، کتنا عبادت کا ثواب آدمی کر سکتا ہے۔ ایک وہاں جا کے نماز پڑھے 1 لاکھ کا ثواب ہے، ایک قرآن پاک کا ختم کرے 1 لاکھ قرآن پاک سے ختم کرنے کا ثواب کوئی معمولی بات ہے۔ لیکن اللہ ان چیزوں کی قدر اور اہمیت ذہن میں بٹھائے تو نصیب فرمائے۔ تو ہمارے سامنے تو دنیا ہے، کوٹھی ہے، بس پلاٹ ہے، مکان ہے، مارکیٹ ہے۔ اللہ بچائے، اللہ دنیا کے حرص سے بچائے، اللہ دنیا کے، اور دنیا کا حرص ایسی بلا ہے، توبہ توبہ توبہ۔ ابھی آپ سن رہے ہیں کہ 82 ارب روپے کا اس نے گھپلہ کیا ہے۔ کس نے؟ وہ جس کا نام اخباروں میں آپ پڑھ رہے ہوں گے۔ اب یہ اتنا بڑی رقم ہے، 82 ارب روپیہ، پیسے ہی آدمی کھائے تو نہیں ختم ہوتا، لیکن حرص جو لگ گئی ہے دنیا کی، تھوڑی تنخواہیں۔ ابھی یہ تنخواہیں جو افسروں کو ملتی ہیں، ابھی چیف جسٹس کی تنخواہ 5,08,000 سے بھی اوپر ہے، 5 لاکھ ماہانہ ان کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ MNA کو کتنا ملتی ہے، MPA کو کتنا ملتی ہے، اس کے باوجود کئی کے ارب کے کروڑوں خربوں کے گھپلے کرتے ہیں، پیٹ بھرتا ہے؟ سنا ہے آپ نے کبھی کسی آدمی کے بارے میں کہ وہ چوک پر آ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا میرا پیٹ بھر گیا، مجھے اور کوئی دکان نہیں چاہیے، مجھے پلاٹ نہیں چاہیے، مجھے زمین نہیں چاہیے، میرا پیٹ بھر گیا؟ کبھی نظر آیا آپ کو کوئی آدمی؟ اربوں خربوں کے گھپلے کرتے ہیں، پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ الامان والحفیظ، اللہ بچائے۔ ہمارے سامنے بس یہ دنیا کی اہمیت ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بس یہ پلاٹ ساتھ والا ہے، یہ بھی لے لو، اور دکان ساتھ بک رہی ہے، بس یہ بھی لے لو، اور ان کے لیے بناؤ، ان کے لیے بناؤ۔ اللہ بس حفاظت فرمائے، اللہ دنیا کے حرص سے بچائے۔ انشاءاللہ العزیز رزاق اللہ کی ذات ہے، اللہ ہمیں بھی کھلا رہے ہیں، ہماری اولاد کو بھی دیں گے، جیسے کیسے وقت ہے گزر ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ ہماری فراوانی نہیں، تو فراوانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں تھی، کئی کے دن تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا نہیں پکا، چولہے میں آگ نہیں جلی۔ وہ سید الاولین والآخرین تھے، صحابہ کرام ایک چادر میں گزارا کرتے تھے، ایک چادر ہوتی تھی صرف، ان کے پاس اور کپڑے بھی نہیں تھے۔ ان حال میں بھی انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، جنگیں لڑی، جہاد کیا، تبلیغ کی، سفر کی، ہجرت کیے۔ ان کا مد نظر آخرت تھی کہ یہ تو چند روزہ زندگی ہے، بس آخرت ہماری بہتر ہو جائے۔ تو رب تعالیٰ نے بھی کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب نے کہا میں راضی ہو گیا، اور میں ان کو اتنا دوں گا کہ جب دوں گا یہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو چند ٹکے، چند پیسے خرچ کرنے سے اتنا بڑا ثواب حاصل کرتا ہے، آدمی کو اتنا روحانیت نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ بار بار نصیب فرمائے، اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ کتنا حفاظ، کتنا علماء، کتنا غوث، کتنا ابدال، کتنا محدث، کتنا مفسر، کتنا فقیہ، کتنا مفتی ان لاکھوں کے مجمع میں ہوتے ہیں جن کے ساتھ آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے۔ کیسی جگہ ہوتی ہے؟ بیت اللہ کے سامنے، اور ان لاکھوں حجاج کے ساتھ ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، یا کیا ایسا ہوگا کہ اللہ ان نیک لوگوں کی دعا کو قبول کرے گا پھر اس کی دعا رد کر دے گا؟ اللہ ان کی برکت سے، مقام کی برکت سے، زمان کی برکت سے، ان لوگوں کے مجمع کی برکت سے وہ گناہ گاروں کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ ایسے مقام پر آدمی نہیں جاتا، بس یہاں کی حرص سے۔ اللہ بچائے ہمیں دنیا کے حرص سے بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اعلان کرے۔ تو ایک روایت تو یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے، وہ مقام ابراہیم، وہ پتھر، وہ اتنا پتھر ہے، وہ آج بھی بیت اللہ کے ساتھ شہن کے اندر ایک ایسے پلر بنا کے اس کے اوپر اس کو رکھ کے پھر شیشے کا کور چڑھا کے اوپر بند کیا ہوا ہے۔ لوگ جاتے ہیں تو شیشے سے یوں دیکھتے ہیں اس کی کہ یہ مقام ابراہیم ہے،
اور قرآن میں ہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والے کو حکم ہے کہ جب وہ طواف کے 7 چکر پورے کر لے، پورے طواف کے چکر کرنے کے بعد فوراً پہلے مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے وہاں 2 رکعت نماز نفل وہ واجب ہیں ادا کرے، واجب 2 رکعت نماز نفل ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو خیریت سے یہاں پہنچا دیا اور تو نے طواف کا عمل بھی مکمل کرا دیا خیر و عافیت کے ساتھ، واجب ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ صفا پہاڑی جو ہے بیت اللہ شریف کے سامنے، یعنی یہ جنوب مشرقی کونے میں، اس پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ نہیں، اس صفا پہاڑی سے تھوڑا سا پیچھے پھر راستہ ہے، اس راستے کو عبور کر کے اوپر پہاڑی ہے سامنے جبل ابی قبیس، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا تو سب سے پہلے یہ پہاڑ پیدا کیا۔ یہ ایسے ہی ہوا، یہ دیکھو نا، انسانوں میں سے سب سے پہلے انسان اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی طرح جنوں میں سے سب سے پہلے ابلیس کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ بھی اس کی مخلوق ہے، تو وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو پیدا کیا، تو اس جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ آپ اعلان کریں، انہوں نے کہا کیسے میری آواز پہنچے گی؟ فرمایا آپ کا کام اعلان کرنا ہے، پہنچانا ہمارا کام۔ بس وہ انہوں نے اعلان کیا، اللہ نے آواز پہنچائی، جنہوں نے لبیک کہا وہ آج بھی کہتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ابھی سے کتنے لوگ عمرے کے لیے اس وقت بھی کراچی کے ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوں گے، دنیا کے ایئرپورٹوں پر احرام باندھ کے بیٹھے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، اور کتنے آگے جدہ ہوں گے، اللہ اکبر، ہر 3 منٹ بعد 5 منٹ بعد جہاز اترتا بھی ہے تو وہاں سے اڑتا بھی ہے، دنیا کے کونے کونے سے دیکھو یہ عمرے والے آ رہے ہوں گے، کیا منظر ہوگا، سفید لباس پہ لوگ سارے جا رہے ہوتے، پھر آگے بسوں پر جا رہے ہوں گے۔ حرم مکہ میں یہی کیفیت ہوگی، بیت اللہ کے آج اس وقت بھی پتہ نہیں کتنے لوگ وہاں یہ طواف کر رہے ہوں گے، اور یہ آواز اسی کی لبیک جو نے کہا تھا وہ لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کر رہے ہوں گے۔ پھر مکہ سے مدینہ کے درمیان کی روڈ مصروف ہوگی، لوگ ادھر سے فارغ ہو گئے ادھر کو جا رہے ہوں گے، کوئی ادھر سے پھر وہاں سے مدینہ منورہ سے مقام ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کے پھر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے پھر وہ اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اس طرف سے اپنے معمولات پورے کر کے اور پھر یہاں سے درود شریف کی تسبیحات اور صدائے بلند کرتے ہوئے اپنے نبی کے روضہ پر حاضری کے لیے جا رہے ہوں گے۔ سفر ابھی بھی جاری ہوگا، وہ طریق ہجرت جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی اسی راستے پر یہ ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہوں جا رہے ہوں آ رہے ہوں جا رہے ہوں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ ہمیں ان کی دعاؤں میں بھی شامل فرما اور ہمیں بار بار نصیب فرما۔ پہلی آیت میں ادب نے فرمایا کہ آپ اعلان کریں، پھر دور دراز سے لوگ پیادہ بھی آئیں گے حج کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں پیدل جاتے تھے، سواریاں وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھی۔ فرمایا کچھ لوگ جو ہوں گے وہ دور دراز سے اپنی اونٹنیوں کے اوپر کجاوے کسیں گے، اس کے اندر پھر وہ اپنے کچھ کھانے پینے کا سامان رکھیں گے، کوئی بوڑھا کسی کا باپ کسی کا بھائی یا کسی کے والدہ وہ بھی اس پر ہوں گے، کوئی آگے سے اس کو اونٹ کو کھینچے گا۔ دور دراز سے وہ پتلی دبلی چلتے چلتے تھکی ہاری ماندی کمزور ہو چکی ہوں گی، لیکن وہ دور دراز سے سفر کر کے یہاں اونٹنیوں پر بھی لوگ پہنچیں گے، پیادہ بھی پہنچیں گے، حج کریں گے، اور آج بھی الحمدللہ اسی طریقے سے وہ جاری ہے۔ پہلی آیت میں یہی مفہوم بیان کیا گیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اے ابراہیم علیہ السلام آپ اعلان کر دیں لوگوں میں بالحج، حج کے ادائیگی کا، یاتوکا وہ لوگ آئیں گے آپ کے پاس، یہاں مکہ پہنچیں گے، رجالاً پیادہ چلتے ہوئے، وعلی کل ضامر اور ہر پتلی دبلی اونٹنی پر اونٹ پر سوار ہو کے بھی، یاتینا اور وہ آئیں گے وہ اونٹنیاں اونٹ اپنے سواروں کو حاجیوں کو لے کے، من کل فج عمیق ہر دور دراز کے راستے سے یہاں پہنچیں گے۔ آج طیارے اسی طرح دور دراز سے، دیکھو کوئی انڈیا سے اڑ رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش سے اڑ رہا ہے، دنیا کے آخری کونے سے وہ اپنے سواریوں کو دیکھو لے کے پہنچ رہے ہیں۔ من کل فج عمیق دور دراز کے راستہ سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا مقدس سرزمین ہے جس میں سید الاولین والآخرین کی پیدائش ہوئی ہے، کیا مقدس وہ سرزمین ہے
جس میں اللہ کی ساری مخلوق کے بادشاہ کے آرام گاہ قیام گاہ پیغمبر اسلام ہوا آرام فرما رہے ہیں. یہاں آؤ تو بیت اللہ پر رات دن اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور وہاں جاؤ تو روضہ رسول پر رات دن اللہ کی رحمت برس رہی ہے. کیا مقدس شہر ہے، کیا ان کے فضائل ہیں. فرمایا لوگ آئیں گے، وہ کیوں آئیں گے؟ فرمایا یشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ لوگ یہاں حاضر ہوں اور اپنے نفع کی چیزوں کا مشاہدہ کریں. یشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ مشاہدہ کریں اپنے نفع کی چیزیں. وہاں کیا مشاہدہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی دینی بڑے نفع ہیں، منافع لہم اپنے نفع کی چیزوں کا مشاہدہ کریں، حاضر ہوں. ایک تو دینی نفع ہے اور ایک دنیاوی نفع. دینی ایک نفع تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حلال پیسے سے اور سنت کے مطابق صحیح طریقے کے مطابق اس نے حج ادا کیا، علماء سے حجاج سے پہلے سیکھ کے آیا تاکہ باادب حاضری نصیب ہو، بے ادب قدم نہ پہنچے. وہاں سیکھ کے جو آئے گا سنت کے مطابق حج ادا کرے گا، تو جب وہ واپس لوٹے گا تو حج کی برکت سے اللہ اس کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے. جب واپس لوٹے گا تو وہ ایسے ہوگا جیسے آدمی ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آتا ہے اور اس کے اوپر کوئی صغیرہ کوئی کبیرہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ پاک صاف آتا ہے. اسی طرح جب وہ حج کر کے واپس پھر اپنے مقام اپنی جگہ پہنچے گا تو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو کے لوٹے گا. یہ تھوڑا فائدہ ہے. تو فرمایا وہ اپنے منافع کی نفع کے اوپر حاضر ہوں. پھر وہاں لوگ آپس میں دنیا کے کونے کونے کے جو آتے ہیں، ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، باوجود اس کے کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. لیکن یہ کبھی مغالطہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو یوں بھول کے پکڑ لے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ تو میرا ماموں ہے یا میرا تایا ہے، میرا چچا ہے، یہ فلاں ہے. لاکھوں کے باوجود اتنا بڑا مجمع حرم میں، مدینہ میں، مینا میں سارے اکٹھے، پھر عرفات ہے، مزدلفہ ہے، لیکن ہر ایک کی شکل اپنی ہے، ہر ایک کا رنگ اپنا ہے، قد و قامت اپنی ہے، لب و لہجہ اپنا ہے. تو ان کو دیکھنے سے اللہ کی قدرت کے مظاہر منظر سامنے آتے ہیں. آدمی دیکھتا ہے اور اپنے اللہ کی ذات کو پہچانتے کہ واہ اللہ کیسا قادر ہے، کیسا غالب حکمت والا ہے، کتنی مخلوق تو نے پیدا کی، کیا ان کی شکلیں ہیں، کیا ان کے رنگ ہیں، کیا لب و لہجے ہے، کیا انداز ہے. واہ اللہ تیری یہ قدرت ہے، یہ ساری تیری قدرت ہے. تو آدمی دیکھتا ہے تو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے. اور جو معرفت نصیب ہوتی ہے ایمان کے اندر مٹھاس اور حلاوت اس کو نصیب ہوتی ہے. تو فرمایا دینی فوائد بھی اس میں بڑے ہیں. ایک یہ ہو گیا، ایک یہ دوسرا ہو گیا. پھر دنیا کے اعتبار سے بھی فوائد ہیں کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو حکمران طبقہ آیا ہوا ہو ایک ملک کا دوسرے میں، وہ آپس میں ملیں، وہ ایک دوسرے سے پوچھیں بھئی تمہارے ملک میں مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، تمہاری حکومت اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے. مثلا یہ اسلامی ملک ہے تو وہ پوچھیں کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں. انڈیا سے جو مسلمان پہنچے ہیں وہ پوچھیں کہ وہاں تو حکومت کافروں کی ہے، چین میں حکومت کافروں کی ہے، روس میں حکومت کافروں کی، اور مسلمان بھی لاکھوں کے اعتبار سے، انڈیا میں کروڑوں کے اعتبار سے وہاں رہتے ہیں، پاکستان سے تو زیادہ مسلمان انڈیا میں ہیں، تو اس طرح چین میں ہیں. تو وہ مسلمانوں سے پوچھیں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملات ہیں حکومت کے، کہیں کوئی وہاں ظلم تو نہیں ہو رہا، مسلمان مردوں عورتوں کے اوپر کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی. اگر ایسا ہو تو دنیا کے کونے سے آئے ہوئے مسلمان آپس میں مشورہ کریں، سر جوڑ کے بیٹھیں، اور پھر وہ آپس میں مشورہ کر کے کہ کس طریقے سے مسلمان مظلوم عورتوں کو آزادی دلائی جائے، مردوں کو چھڑایا جائے. لیکن یہ فوائد اس وقت ہوتے ہیں جب ذہن اسلامی ہو اور جرأت اور غیرت مندانہ ہو. اب لوگ جاتے ہیں، عوام کو بھی پرواہ نہیں اور حکمرانوں کو بھی کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنے کام میں ہیں، وہ اپنے کام میں ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. گئے بھاگے دوڑے اپنا کام کیا، خرید و فروخت کی اور واپس چلے. کسی سے کوئی نہ ملتا ہے نہ پوچھتا ہے کہ تمہارے حالات کیا ہیں، تمہارے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کیا گزری، کسی کو کوئی خبر نہیں. حصے ختم ہو گئی. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان
कजसद वाहिद, मुसलमान एक जिस्म की मानद है। फरमाया कि अगर आंख को तकलीफ हो पूरा जिस्म बेकरार होता है, और अगर जिस्म में पांव में अगर कोई तकलीफ हो तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। ये तो नहीं होता कि पांव तकलीफ में हो और कोई आदमी किसी पूछे कि क्या हाल है, जुबान कहे कि ठीक है बिल्कुल हमें कोई परेशानी, पेट में दर्द हो जुबान कह दे ठीक है कोई मसला नहीं है, बल्कि वो जुबान पूरा जिस्म बेकरार होता है, आंखें परेशान होती हैं, दुखती रहती हैं, नींद खत्म हो जाती है, दिमाग परेशान होता है, उसकी वजह से पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है कि हमारे इस हिस्से को दर्द है, तकलीफ है। फरमाया मुसलमान आपस में इसी तरह एक जिस्म की मानद है। दुनिया के किसी एक कोने में अगर किसी एक मुसलमान पर जुल्म हो तो मशरिक मगरिब के सारे मुसलमान तड़प जाए, क्योंकि हमारे जिस्म का एक हिस्सा, हमारे एक भाई, हमारी बहन वो दुश्मन की कैद में है। लेकिन अब क्या है, हैसी खत्म हो गई है। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। तो फरमाया ये दुनिया के फवायद हैं। अगर वहां हाजी ये कोई चीज यहां से ले गया है, वहां से कोई चीज खरीद लिया, कोई खरीदो फरोख्त करता है, कोई चीज खरीद लेता है, कोई बेचता है, उससे कुछ रिस्क बचता है, तो कोई हर्ज नहीं है। मकसद तिजारत ना हो, ज़िमनी तौर पर अगर वहां कुछ लेना देना कर लिया है तो जायज है, इसकी गुंजाइश है, ये हराम नहीं है। दूसरे पारे में है लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है कि तुम अल्लाह की तरफ से रिज्क तलाश करो, वहीं से कोई चीज खरीदो बेचो, मार्केट से लाओ फिर आगे आके सटाल पर बेचो, उसको कोई हज नहीं है। अपना हज भी अदा करो, साथ साथ अगर कुछ हो सकता है चलते चलते तो कर लो। दुनिया के भी फवायद हैं, दीन के एतबार से भी फवायद हैं। फिर वहां कुर्बानी के अयाम हैं, तो जो आदमी हज किरान करे यानी एक ही इहराम बांधेगा चादर और ऊपर कमर डालेगा, नियत दोनों की इकट्ठे करेगा कि अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज वल उम्रत फयस्सिरहुमा ली व तक़ब्बलहुमा मिन्नी, है मेरे रब मैं हज और उम्रे का इरादा करता हूँ इस इहराम से, तो दोनों को मेरी आसान भी फरमा दे और कबूल भी फरमा दे। तो जो आदमी एक ही इहराम से दोनों की नियत कर ले तो उसको किरान कहते हैं। वो फिर जाते ही उम्रा करेगा, बाद में फिर हल्क नहीं कराएगा, वो इहराम ही के अंदर रहेगा, हज करने के बाद फिर वो कुर्बानी करेगा, उसको दमे किरान कहते हैं। और एक होता है हज तमत्तो, जो लोग यहाँ से अक्सर जाते हैं, जाते ही वो उम्रे की नियत करते हैं, यानी मीकात से पहले पहले कराची या जहां से भी वो सिर्फ उम्रे की नियत करेंगे, वहां पहुंच के उम्रे का फल अदा करके हल करा के गंजे होके फिर वो ऐसे रहेंगे, अपने इन्हीं कपड़ों में तवाफ करते रहेंगे बैतुल्लाह का। फिर हज के दिनों में फिर वो दोबारा 7 ज़ुल्हज्जा को 8 को नया इहराम बांध के फिर मिना में जाएंगे, फिर अराफात जाएंगे, फिर मुज़दलिफा आएंगे, फिर मिना आएंगे, फिर आगे के मामूलात। तो उसको हज तमत्तो कहते हैं कि पहले जाके उम्रा कर लेंगे, फिर दूसरा इहराम बांध के हज के दिनों में हज करेंगे। तो ऐसे आदमी जो हज किरान करे या हज तमत्तो करे, उस पर ये शुक्राने का जानवर ज़बह करना वाजिब होता है, जरूरी होता है। और अगर कोई शख्स सिर्फ हज करे, वो उम्रा न करे, हज करे, तो उसके ऊपर फिर कुर्बानी हज की वजह से वाजिब नहीं होती, वो सिर्फ मुस्तहब होती है। और एक होता है दम जिनायत के, अगर हाजी ने कोई गलती की है जिसकी वजह से उसके ऊपर दम देना वाजिब हो गया तो वो दम जिनायत होता है, तावान जुर्माने का जानवर होता है। तो जो दम किरान होता है, दम तमत्तो होता है, या शुक्राने की या नफिल कुर्बानी अगर कोई हाजी करेगा, उसमें वो खुद भी खा सकता है, अमीरों को भी खिलाए, गरीबों को खिलाए, सब खा सकते हैं। और अगर दम जिनायत हो, तावान का हो, तो उसमें से वो खुद भी नहीं खा सकता, अमीर भी नहीं खा सकता, वो सिर्फ फकीरों का हक है। अल्लाह ताला ने इसमें उन कुर्बानियों का जिक्र फरमाया यशहदु मनाफिअ लहुम, ताकि वो हाजिर हूं अपने नफे के मकाम, नफे की जगहों पर, वयज़कुरु इस्मल्लाह, और वो याद करें अल्लाह के नाम को, यानी ज़बह के वक्त, जानवर के वक्त कहें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, वयज़कुरु इस्मल्लाह, और वो जिक्र करें अल्लाह के नाम को फी अय्यामिन मालूमात, उन चंद मालूम दिनों में, वो हैं 10, 11, 12, ये 3 दिन कुर्बानी करें। अला मा रज़क़हुम, वो अल्लाह का नाम जिक्र करें ऊपर उन चीजों के जो रब ने उनको रिज़्क़ दिया है, मिन बहीमतिल अनआम, चौपाए मवेशी की किस्म से, जानवर, भेड़, बकरी, बकरा, भेड़, दुम्बा, ये ऊंट, गाय, भैंस, उसकी किस्म, इन जानवरों की कुर्बानी करें। फकुलू मिन्हा, अल्लाह फरमाते हाजियो, फकुलू मिन्हा, खाओ तुम उन कुर्बानी वाले जानवर से, खुद भी खाओ, व अतयमुल बाइसल फकीर, और परेशान हाल फकीर को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, उसको भी खिलाओ। सुम्मल यक़ुलु तफ़तहुम, अब हाजी जो होते हैं
وہ 8 ذوالحجہ کو مکۃ المکرمہ سے احرام باندھ کے آتے ہیں مقام منا میں، 3.5 میل کے فاصلے، 3 میل کے فاصلہ منا. پھر وہ وہاں 8 کی دن ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز وہاں پڑھتے ہیں. اب رات 9 کی آ گئی، صبح 9 ہوگی، نماز پڑھیں گے. سلام پھیرتے ہی وہ تکبیر کے کلمے کہیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ وہ کلمے کہیں گے. پھر تلبیہ کہیں گے فوراً. پھر اس کے بعد پھر وہ 9 ذوالحجہ ہو گئی. پھر وہ جائیں گے، وہ راستے میں وہ مزدلفہ دائیں طرف رہ جائے گا اور یہ آگے عرفات چلے جاتے ہیں. عرفات جائیں گے. پھر 9 کے زوال سے لے کر غروب تک وہاں ٹھہرنا فرض ہے، حج کا رکن اعظم ہے، وہ وہاں ضرور پہنچنا ہے. وہاں سے پھر غروب ہونے کے بعد وہ واپس لوٹیں گے. پھر مزدلفہ آئیں گے. پھر 10ویں کی رات مزدلفہ میں گزارنی ہوتی ہے. پھر وہاں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وہاں سے پھر چلنا ہوتا ہے. پھر وہ مقام منا میں آئیں گے. 10ویں کو پہلا کام جو ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، جو وقوف مزدلفہ کے اندر صبح کی نماز کے بعد کرنا ہوتا ہے. پھر عرفات میں منا میں واپس آ کے تو پہلا کام شیطان کو کنکری مارنا ہوتا ہے. دوسرا کام اس کے بعد قربانی کرنا ہوتا ہے. تیسرا کام پھر حلق کرانا، اپنا سر منڈانا ہوتا ہے. اور پھر ناخن کاٹنا، صفائی کرنا اچھے طریقے سے. پھر آنا ہوتا ہے دوبارہ بیت اللہ شریف میں آ کے طواف زیارت، وہ رکن ہے وہ کرنا ہوتا ہے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم باقی کام کر چکے، قربانی بھی کر چکے، حلق کرا چکے، ثم لیاخذوا تفاسہم، پھر چاہیے کہ وہ حاجی دور کریں اپنے میل کچیل کو. قربانی کرنے کے بعد حلق کرائیں، ناخن کاٹنے، ہاتھوں کے پاؤں کے اچھے طریقے سے غسل کریں، پھر کپڑے بدلیں، پھر واپس بیت اللہ کی طرف آ جائیں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، جو پہلے وہ اپنی نظریں مان کے گئے تھے کہ میں اتنے قربانی دوں گا، اتنے عمرے کروں گا، قرآن پاک کا ختم ضرور کروں گا، وہ کریں، اپنی نظروں کو پورا کریں. اب واپس پہنچے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وہ واپس لوٹ کے بیت اللہ شریف کا طواف کریں. یہ رکن ہے حج کا، یہ طواف کریں. اس کے بعد والی آیات انشاءاللہ پھر اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ. اللہ کریم اپنے فضل سے ہم سب کو حج نصیب فرما. اللہ کریم زندگی کا کوئی معلوم نہیں، اللہ ہمیں جلدی نصیب فرما. اللہ ہمیں جلدی نصیب فرما، بار بار نصیب فرما، بار بار نصیب فرما، بار بار ادب حاری نصیب فرما. اللہ کریم امت مسلمہ میں سے جو حضرات بھی خواہش رکھتے ہیں وہ سب کو نصیب فرما. جن کے اسباب مہیا نہ ہو رہے ہوں اللہ غیب سے مدد فرما دے، نصرت فرما دے. اللہ کریم ہم سب کو دین اور دنیا کی برکت نصیب فرما، ترقی نصیب فرما. دنیا میں بھی ہمیں بھلائی اور خیر نصیب فرما، آخرت کی بھی خیر اور بھلائی نصیب فرما. اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما دے، اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنا تعلق نصیب فرما دے. ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا